سینٹ کے اندر بہت ساری اب دوبارہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ملاقاتوں کی باتیں اور اولین آج سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی فرمایا کہ جی میں وکیل ہوں، کم از کم میری ملاقات کرا دیں عمران خان صاحب سے. تو ملاقاتوں والا کوئی سسٹم سیدھا ہونے والا ہے رانا صاحب یا نہیں؟ دیکھیں، ملاقاتوں کا جو سیکوینس ہے وہ جہاں سے بگڑا ہے اور جن وجوہات کی بنیاد پہ بگڑا ہے وہ وجوہات پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. ان میں سے کچھ تو میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ شاید ڈسکس نہیں کی جا سکتی. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ ریزالو کر لیا جائے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ حل ہو سکتی ہیں، ان کا حل نکل سکتا ہے. انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں سے جو ہے وہ لائن کراس کرتے ہیں. تو جب تک پھر یہ صورتحال برقرار رہے گی تو پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ تعاون جو علی ظفر صاحب یا انتخاب گور صاحب یا دوسرے جو ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو معاملات کو بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. اسد قیصر صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، تو یہ ساری چیزیں انہیں بھی معلوم ہے. لیکن اس طرف بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو معاملات کو خراب کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. شاید جن کی بقا ہی اسی میں ہے کہ معاملات خراب رہیں. یہ ایلیمنٹس کون، یہ بتا دیجئے گا رانا صاحب. اور آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ کچھ باتیں ٹی وی پہ ہو سکتی ہیں، کچھ پس پردہ ہوتی ہیں. یہ پس پردہ والی باتیں کون سی ایسی ہیں جن کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سک رہی ہیں؟ ٹی وی پہ تو باتیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، ذرا وہ پیچھے والی باتیں بھی بتا دیجئے گا پس پردہ والی. دیکھیں، یہ ان کا جو کلٹ ہے، جو گالی گلوچ بریگیڈ کے نام سے بھی جس کو جانا جاتا ہے، تو ایک تو وہ لوگ نہیں چاہتے کیونکہ شاید ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈالرز اسی طرح سے ملتے ہیں کہ وہ یہی کچھ جو ہے وہ کرتے رہیں اور اسی قسم کی مہم جوئی کرتے رہیں، جس قسم کی جو ہے وہ کوشش میں یا مہم جوئی میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف سے اور یقیناً ہماری جو انفارمیشن یا ویریفیکیشن یا ہماری جو انالیسز ہے اس کے مطابق شاید خان صاحب کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. وہ بعض ایسی حرکتوں کے مرتکب بھی ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کی اہم شخصیات کے لیے جو ہے وہ انتہائی ڈیمیجنگ ہیں اور وہ ایسی کوششوں میں مصروف ہیں جس سے ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر جب سامنے آتی ہیں تو ان چیزوں کو بعض اوقات جو ہے وہ ڈسکس کرنا یا ان کو عام کرنا جو ہے وہ مناسب تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا سد باب تو کیا جاتا ہے. نہیں، لیکن آپ یہ گالم گلوچ یا سیاسی بیان بازی کے علاوہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز وہ کر رہے ہوں جو پاکستان کے خلاف ہو، اداروں کے خلاف ہو، اداروں کی اہم شخصیات کے خلاف ہو؟ کوئی ایسی ٹھوس شواہد؟ چلیں دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہم اگر ایک بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو غلط ہے، ہم تو بڑے محب وطن ہیں اور ہم تو پاکستان کے جو ہے وہ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں. لیکن دیکھیں، جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ رسک کی حد تک لفظ جو ہے وہ استعمال کریں، تو یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہوا میں تو نہیں کر دی جاتی. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ نہیں بلکہ ایویڈنس موجود ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ چلیں وہ باتیں جو نہیں کی جا رہی یا
مناسب نہیں سمجھا جا رہا، لیکن جو باتیں سامنے آ چکی ہیں جس سے انکار نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ جو پی ٹی آئی نے بطور جماعت اور عمران خان صاحب نے بطور بانی پی ٹی آئی جو اوورسیز پاکستانیوں میں جو مہم چلائی تھی کہ آپ جو ہے وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں، تو کیا یہ ملک دوستی ہے یا ملک دشمنی ہے؟ انٹرسٹنگ. یہ پاکستان کے مفاد میں تھا یہ کرنا؟ آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے گئے وہ پاکستان کے مفاد میں تھے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ان کے آخر کنسیکوینسز تو پھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا کانسیکوینسز اور ہوتے کیا ہیں؟ وہ اس سے انکار کر سکتے جی ہیں نہیں، یہ لیٹرز کہ کے انہوں نے علاوہ یہ بھی لیٹر نہیں لکھا؟ وہ نہیں، وہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی والی مہم جو ہے انہوں نے نہیں چلائی. یہ کوئی میں الزام تو نہیں لگا رہا نا. اور یہ آئی ایم ایف والا جو لیٹر ہے انکار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا؟ آپ ان دونوں کو ویلیو کر لیں کہ یہ پاکستان دوستی ہے یا پاکستان دشمنی ہے.